چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے اس سے صلحاء امت اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، گھر میں کبھی لنگر شریف میں کدو شریف پکتا تھا تو کبھی سادہ طریقے سے پکا دیتے تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ کدو شریف کو اتنے اہتمام سے پکایا کرو کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ مزیدار نہیں ہے۔ اب چونکہ ویسے بھی فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، جنک فوڈز کا، تو سبزیوں کو اور ان چیزوں کو اتنا لائک نہیں کرتے، لیکن میں تنبیہ کے طور پر، وارننگ کے طور پر یہ بات آپ کو مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں اس سبزی کے متعلق کوئی بات کر دی جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، جس کے سبب پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں دھڑکنے والا دل دیا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے۔ یہ مسائل ان کے لیے ہیں جو بے ضمیر ہو جائیں، جو اس محبت اور عقیدت اور اس احترام سے خالی ہیں، ان کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق انہیں پڑتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ احساسات اور یہ جذبات عطا فرمائے۔ تو اس لیے کدو نہیں، کدو شریف۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس شخص کو سزا دی تھی جب اس نے کدو شریف کو ایسے کر کے گھما کے اسے انگلی پر کھیل رہا تھا، تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، یہ سبزی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے اور تم اس سے کھیل رہے ہو، یہ اس سبزی کی توہین ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ جب انہوں نے تنبیہ کی تو اس نے، ظاہر دنیا دار تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ یہ مولوی لوگ ہیں، ہمیں ٹکنے بھی دیتے ہیں کسی طرف۔ دو چار باتیں اس نے آگے سے کہیں۔ انہوں نے اس کے والد سے بات کی، اس نے کہا کہ بالکل جو اس کی سزا بنتی ہے وہ دیں۔ پھر اس کو سزا دی، باقاعدہ کوڑے مروائے، کہا کہ تم نے اس سبزی کی توہین کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے۔